السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہے یا ہمیں بتائی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اگر آپ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں۔ تو چلیے ہم سیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا۔ بحوالہ بخاری الصحیح کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ اسلام کی تشبیہ عمارت سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کوئی بلند و بالا اور خوشنما عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے نیچے بنیادی ستون نہ ہوں، اسی طرح اسلام کے بھی 5 بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی آدمی اپنے اسلام کو وجود و بقا نہیں دے سکتا۔ انہی 5 ستونوں کو اس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ ہیں عقیدہ توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ جو آدمی خود کو مومن و مسلمان بنانا اور قائم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اعتقادی و فکری اور علمی و اخلاقی زندگی کی اساس ان چیزوں پر، ان 5 ستونوں کو قرار دے۔ پھر جس طرح کسی عمارت کی شان و شوکت اور دیدہ زیبی و خوشنمائی در و دیوار کے نقش و نگار اور طاق و محراب کی آرائش و زیبائش پر منحصر ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے حسن و کمال کا انحصار بھی ان اعمال پر ہے جن کو واجبات و مستحبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں چونکہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر مقصود ہے، اس لیے اس موقع پر ان واجبات و مستحبات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی ویڈیوز میں ان واجبات اور مستحبات پر ضرور تبصرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔